السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسی سرجری کے متعلق جو بے شمار لوگوں کی جان بچانے کا باعث بنی۔ جو سرجری کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ عموماً دل کے معاملے میں کی جاتی ہے یا عارضہ قلب کے سلسلے میں کی جاتی ہے، اور اس کو عموماً عرف عام میں بائی پاس سرجری کہا جاتا ہے، یا جیسے میڈیکلی اس کو کیبج کہا جاتا ہے۔ آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شفقت حسن، جو کہ کارڈیو تھوریسک سرجن ہیں اور جن کا تعلق ضیاء الدین یونیورسٹی ہاسپٹل سے ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر صاحب، بائی پاس سرجری یا جیسے کہ کیبج اس کو کہتے ہیں، یہ کس طرح کی سرجری ہوتی ہے یا کیسی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں اس سرجری کے ذریعے کہ انسان کی جان جو عارضہ قلب کی بنا پر خطرے میں تھی وہ بچ جاتی ہے؟ جی، جیسے کہ اس کا نام بتاتا ہے، کیبج جو ہے وہ اس کا مطلب اگر ڈیٹیل میں لیں تو کارنری آرٹری بائی پاس گرافٹنگ اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ دل کی جو شریانیں ہیں ان کو بائی پاس کرنا۔ اب بائی پاس کن حالات میں کیا جاتا ہے؟ اب جیسے آپ ایک سڑک لے لیں جو کہ شہر کے بیچ میں سے گزر رہی ہوتی ہے، اگر اس پہ زیادہ رکاوٹیں آ جائیں اور ٹریفک زیادہ ہو جائے تو اس کا ایک بائی پاس بنا دیا جاتا ہے، جیسے کہ کوئی گوجرانوالہ کو بائی پاس کر دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح اگر دل کی شریانیں جو کہ جن کا کام یہ ہے کہ دل کے پٹھوں کو خون سپلائی کرنا، اگر ان میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جائے، اور عام طور پہ رکاوٹ جو ہے وہ چکنائی یا کولیسٹرول جمع ہونے کی وجہ سے آتی ہے، جی ٹھیک ہے، تو ان حالات میں بجائے اس رکاوٹ کو ہم کسی اور طرح دور کریں، ہم رکاوٹ کو بائی پاس کر دیتے ہیں، یعنی کہ ایک اور نیا راستہ شریان، بنا دیتے ہیں، ایک نیا راستہ بنا دیتے ہیں کسی چیز سے کہ جو کہ اس رکاوٹ کو بائی پاس کرتے ہوئے، یعنی کہ اس کے نیچے جا کے دل کے پٹھے کو خون سپلائی کر دیتی ہے۔ تو یہ عام جس کو عام زبان میں بائی پاس کہتے ہیں وہ ایکچولی ایک بائی پاس ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تذکرہ کیا وہ بیماریاں جن کے اندر شریانیں یا تو پتلی ہو جاتی ہیں یا ان میں خون کی رکاوٹ واقع ہونے لگتی ہے، یعنی آگے پٹھوں کو صحیح طور پر خون نہیں مل رہا ہوتا، ایسی بیماریاں زیادہ تر کن وجوہات پر ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی، وجہ تو اس کی ایک ہی ہے کہ یہ جو چکنائی یا جس کو ہم کولیسٹرول کہتے ہیں، یہ شریانوں کے اندر جمع ہوتی جاتی ہے اور ان کو تنگ کرتی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو جب یہ تنگی ایک خاص فیصد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد خون کی سپلائی جو ہے پٹھوں کو وہ کم ہو جاتی ہے۔ اب اس کی جو پریزنٹیشن ہے، یعنی کہ یہ کس طرح مریض جو ہے اس کے ساتھ آتے ہیں ہمارے کن پاس، علامات کے ساتھ آتے جی، ہیں؟ ان میں ایک تو دو قسم کی علامات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چھاتی کا درد جس کو ہم انجائنا کہتے ہیں، جی یا اس کے ساتھ سانس کی تکلیف جس کو ہم انجائنا ایکویولنٹ شارٹنس آف بریتھ کہتے ہیں۔ اگر تو شریان صرف تنگ ہو اور خون کی سپلائی کم ہو تو تب تو یہ ان چھاتی کا درد، انجائنا یا خون یا پھر سانس کی تکلیف اس کے ساتھ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں۔ اگر دوسری جو علامت ہے وہ ہے کہ ایک دم سے کسی وجہ سے یہ خون کی سپلائی بالکل ہی بند ہو جائے، وہ ہوتا یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ کولیسٹرول یا چکنائی جمع ہوئی ہوتی ہے، جس کو کہ ہم ایک پلاک کہتے ہیں، وہ اس میں ایک طرح سے ایک کریک پڑتا ہے جس کے اوپر خون جم جاتا ہے۔ جی تو جب وہ خون جمتا ہے تو پھر وہ شریان مکمل طور پہ بند ہو جاتی ہے اور خون نیچے پٹھے کو جانا بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم عام زبان میں ہارٹ اٹیک کہتے ہیں یا مائیوکارڈیل انفارکشن۔ تو دوسری جو پریزنٹیشن جو سب سے زیادہ ایکیوٹ ہے، جو سنتے ہیں ہم کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور اس میں شدید قسم کی درد ہوتی ہے اور مطلب جان بھی جا سکتی ہے، جو کہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے، اور مطلب دنیا میں جو لوگ مرتے ہیں اگر ان کی شرح دیکھی جائے تو پرابلی سب سے زیادہ لوگ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہی مرتے ہیں، اسپیشلی ہمارے ملک میں۔ اور وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک تنگی میں کریک پڑتا ہے جس کے اوپر خون جمع ہو جاتا ہے، اور خون جمنے کی وجہ سے وہ ٹوٹلی بلاک ہو جاتی ہے، یعنی مکمل طور پہ وہ شریان جو ہے بند ہو جاتی ہے اور نیچے پٹھے کو خون جاتا ہی نہیں ہے۔ تو کچھ عرصے اگر اس کو ٹریٹمنٹ نہ ملے اور یہ خون کی گردش واپس جاری نہ کی جائے تو پھر وہ
پٹھے کا جو دل کا وہ پٹھے کا حصہ ہے جو اس آرٹری سے سپلائی ہوتا ہے وہ ایک طرح سے مر جاتا ہے. جی. ٹھیک ہے, تو دل پھر ہمیشہ کے لیے کمزور ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا یہ وہ بیماریاں ہیں جس کے اندر خون کی سپلائی متاثر ہوتی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو دل کی بیماریوں کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے ان میں سب سے زیادہ کامن یہی بیماری سامنے آ رہی ہے جس کا خاص کر چکنائی سے, جیسے کہ آپ نے بتایا, تعلق ہے. اس کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایجز میں بھی کوئی فرق آیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اب ینگ ایجز کے اندر بھی دل کے مسئلے سامنے آنے لگے ہیں. جی بالکل. ٹریڈیشنلی تو مطلب یہی کہا جاتا تھا کہ 50-60 سال کی عمر میں یہ بیماری ہوتی ہے. جی. اور میں 14 سال انگلینڈ میں تھا جب میں ٹریننگ کر رہا تھا, تو وہاں تو مطلب شاذ و نادر ہی کوئی مریض 65-70 سال سے کم آپریشن کرانے آتا تھا. جی. مگر یہاں میں تو دیکھ کے پریشان ہو گیا ہوں کہ اب تو 30 سال کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, 35 سال کے لوگ آپریشن کرانے آ رہے ہیں. اور یہ تو اب WHO کے بھی فگرز ہیں کہ باہر کے ملکوں میں, ویسٹ میں یہ بیماری جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ ان لوگوں نے اپنا لائف سٹائل جو ہے بہتر کر لیا ہے, اپنی خوراک بہتر کر لی ہے, ورزش پہ زیادہ زور دے رہے ہیں لوگ, اور کچھ دوائیاں بھی آ گئی ہیں جو اس بیماری کو روک سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو مگر یہ WHO کے اپنے فگرز ہیں کہ پاکستان اور انڈیا میں اس بیماری کا انسیڈنس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. مطلب یہ ایک طرح سے خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے, اور وہ ہم روز دیکھ رہے ہیں کہ جوان لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, دل کی بیماریاں ہو رہی ہیں, اور جوان لوگ اس قسم کے علاج کی ضرورت پڑ رہی جی. ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بتایا ایک نیا راستہ کریٹ کیا جاتا ہے خون کے دورانیے کو, تاکہ وہ متاثر جو اس جگہ پہ ہوا ہے اس جگہ کو بائی پاس کر دیا جائے. اس حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ نیا راستہ کہاں سے لے کر بنایا جاتا ہے؟ اچھا, جو ہم نیا راستہ بناتے ہیں نا اس کو ہم گرافٹ کا نام دیتے ہیں. جی. اب یہ مطلب جو جسم جو ہے وہ ایک ایسا سینسٹیو آرگن ہے کہ اس میں اگر ہم کوئی باہر کی چیز لگائیں گے, یعنی کہ ایک پلاسٹک کی ٹیوب یا کوئی آرٹیفیشل مصنوعی چیز لگائیں گے, تو اس تو کو برداشت نہیں کرے گا, وہ یا پھر کسی اور جانور سے یا کسی اور انسان سے ایک چیز لے کے لگائیں تو باڈی اس کو ریجیکٹ کر دے گی. ٹھیک ہے, اسپیشلی کیونکہ یہ جو آرٹریز اور جو شریانے ہیں ان کا سائز, دل کی شریانے ہیں ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے, یہ 2-2.5-3 ملی میٹر کی ہوتی ہیں. تو اتنی چھوٹی جگہ پہ مصنوعی یا کوئی باہر سے چیز لگائیں تو وہ تو ریجیکٹ ہو جاتی ہے ایک دم سے. تو اس لیے جسم کے اندر سے ہی کوئی چیز لگانی پڑتی ہے. اب اس میں 2 قسم کے کانڈیوٹ ہوتے ہیں. ایک تو وین ہوتا ہے کہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جس کا بائی پاس ہوتا ہے اس کی ٹانگ پہ بھی ایک پٹی بندھی کٹ ہوئی لگا ہوتا ہے, تو وہ ایک وین ہوتی ہے. وین ایک ایسی شریان ہے جس کا مقصد خون کو واپس لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, جی. دل کی طرف واپس, مطلب جب دل دھڑکتا ہے تو آرٹریز کے ذریعے خون باڈی کو سپلائی ہوتا ہے اور پھر وینز کے ذریعے وہ واپس جاتا ہے. اور وینز جو ہے نا وہ بڑے کم پریشر پہ کام کرتی ہیں, یعنی کہ 0 ملی میٹر آف مرکری اس میں پریشر ہوتا ہے. جی. تو اب نکال کے اس کو ہم دل پہ لگا دیتے ہیں تو وہ وین ایک آرٹری بن جاتی ہے, کیونکہ دل سے تو پریشر, جو بلڈ پریشر آپ کا ہے 120-80 یا زیادہ تر لوگوں میں تو بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے جن کو یہ بیماری ہوتی ہے. جب اس پہ لگا دیتے ہیں تو کچھ عرصے تو وہ اچھا کام کرتی ہے, مگر جب آگے چل کے 10 سال پہ اس کی پیٹنسی, یعنی کہ اس کا کھلا ہونے کی شرح جو ہے وہ 40-45 ایٹ دا موسٹ 50% رہ جاتی ہے. جی. تو اس کا پھر اب جو لیٹسٹ طریقہ نکالا ہے کہ ہم کہیں سے آرٹریز لے کے یہ آپریشن کریں. آرٹریز یعنی کہ وہ شریانیں جو کہ خون کو لے کے جاتی ہیں اور جس میں کہ دل کی دھڑکنے کی وجہ سے پریشر زیادہ ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے, تو اس میں 2-3 قسم کی آرٹریز آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں. ایک تو جس کو ہم لیفٹ انٹرنل میموری آرٹری کہتے ہیں, یہ دل کے اوپر ہی اندر چھاتی کے اندر آرٹری ہوتی ہے. اس کو ہم اتار کے ڈائریکٹلی دل پہ لگا دیتے ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ اس کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ اپنی جگہ پہ لگا رہتا ہے, اور صرف اس کا نیچے والا حصہ اتار کے اس کو موڑ کے دل پہ لگا دیتے ہیں. تو یہ تو ایک اتنا اچھا گرافٹ ہے جو کہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے رکھا ہوا تھا ادھر.
جی کیونکہ اس کو ڈائریکٹلی ہم اگر دل کے سامنے والی آرٹری پہ لگا دیں تو اس کی تو مطلب 10 سال پہ تو کہتے ہیں 95% کھلی رہتی ہے، ایون 20 سال پہ 90% سے زیادہ یہ کھلی رہتی ہے۔ اچھا، اب یہ ٹریڈیشنل جو پرانا آپریشن ہے، پہلے تو وین گرافٹ سے شروع ہوا، پھر جو آج کل جو 99% لوگ کرتے ہیں ادھر، وہ آپریشن یہ ہے کہ ایک آپ آرٹری لے لیں انٹرنل میموری جو سامنے کی طرف لگائیں، باقی آپ وین لے لیں۔ جی میری ٹریننگ جو آکسفورڈ میں ہوئی تھی وہ ایک نئی ٹیکنیک ہے جس کو ہم ٹوٹل آرٹیریل ریویسکولرائزیشن کہتے ہیں، کہ مکمل طور پہ آپ وینز کی بجائے آرٹری سے ہی بائی پاس کریں۔ تو اس میں میں یہ کرتا ہوں کہ میں ایک کی بجائے دونوں طرف سے انٹرنل میموری آرٹریز چھاتی کے اندر سے نکالتا ہوں، وہ لگاتا ہوں، اور ایک ہاتھ سے جس کو ریڈیل آرٹری ہم کہتے ہیں، جہاں پہ آپ ہارٹ کی نبض جو فیل نبض جو کرتے دیکھتے ہیں ہیں جی وہ ریڈیل آرٹری ہوتی ہے، اس کو نکال کے تیسرے گرافٹ کے لیے اس کو لگاتے ہیں۔ تو یہ زیادہ دیر پا آپریشن ہے، اور اب تو اس کے ٹرائلز بھی ہو رہے ہیں، اور کافی لوگوں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ 2 انٹرنل میموری آرٹریز لگائیں اور آرٹری سے آپریشن کریں تو آپ کو 15 سے 20 سال پہ 20% سروائیول ایڈوانٹیج مل جاتا ہے، یعنی کہ 20% زیادہ لوگ زیادہ لمبا زندہ رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آ کر بائی پاس سرجری کے متعلق مزید بات کی جائے گی۔ اسٹے ود اس۔